اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے رحمت سحر سحری نشریات، اور لاہور اسٹوڈیو سے آپ جانتے ہیں کہ صفدر علی محسن صاحب اس نشریات کا آغاز کرتے ہیں، اور پھر کراچی اسٹوڈیو سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں مختلف موضوعات کے ساتھ۔ آج 26 رمضان المبارک ہے، اور آج کی تاریخ اس حوالے سے بھی یاد رکھی جاتی ہے کہ امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم قدسیہ کا آج یوم ولادت ہے۔ تو ہم اپنی پوری ٹیم کی جانب سے امیر دعوت اسلامی کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور چونکہ ظاہر ہے سنتوں کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی نے بہت کام کیا دنیا بھر میں، اس اعتبار سے آپ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ دراز فرمائے اور اسی طرح آپ امور انجام دیتے رہیں۔ اور آج کا جو موضوع ہے شب قدر بھی ہے اور توبہ بھی ہے۔ شب قدر کے حوالے سے ابتداً ہم چند سوالات شامل کریں گے، پھر توبہ کے موضوع پر۔ عمومی طور پر دیکھا یہ گیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ شب قدر پر اس وقت بات کی جاتی ہے کہ جب شب قدر گزر جاتی ہے، یعنی کہ 27 رمضان المبارک کو 28ویں شب کو جب بات کی جاتی ہے تو شب قدر کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ آج کی جائے بات، تاکہ اس کی اہمیت آپ پر ظاہر ہو اور ہم سب کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو، اور پھر جب شب قدر میں ہم داخل ہوں، ممکنہ شب قدر میں داخل ہوں، تو اس کے تمام فیوز و برکات کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے مستعد ہو کر عبادت کریں، مستعد ہو کر اللہ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ دعائیں کریں اور استغفار کریں اپنے لیے اور تمام امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں پیش کریں۔ تو اس اعتبار سے آج کے پروگرام کو ترتیب دیا گیا ہے، انشاءاللہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین، اور ایک ایسے عالم دین ماشاءاللہ جو وقی مطالعہ رکھتے ہیں قرآن و حدیث کے حوالے سے، اور ماشاءاللہ دارالافتاء میں بھی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور بہت عمدہ شائستہ انداز تکلم رکھتے ہیں۔ علامہ مفتی محمد اسماعیل حسین نورانی صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر، ایک ایسی شخصیت کہ جن کی گفتگو میں ایک نقطہ نظر آتا ہے، اور ایک فلسفیانہ انداز ہے آپ کی سوچ کا، آپ کی فکر کا۔ تشریف فرمائے ڈاکٹر محبوب الحسن بخاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہیں وہ پاکستان میں شعبہ تعلیم کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں دوسری شخصیت آپ کی قد کی نظر نہیں آتی۔ ماشاءاللہ آپ کے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں تلامذہ جو ہیں پاکستان اور پاکستان سے باہر عصری علوم کی روشنی پھیلا رہے ہیں۔ نہ جانے کتنے ہی لوگ آج بھی آپ سے فیضیاب ہو رہے ہیں، نہ جانے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو آج اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں لیکن آپ سے مشاورت کرتے ہیں اور آپ سے رہنمائی لے رہے ہوتے ہیں۔ میری مراد پروفیسر انوار احمد زئی صاحب سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج کے موضوع کی جانب آتے ہیں۔ مفتی صاحب میں چاہتا ہوں کہ شب قدر کی فضیلت اور اہمیت پر ضرور کلام فرمائیے گا۔ ویسے تو کہنے والوں نے یہ کہا کہ ہر شب قدر است گر قدر بدانی، کہ اگر قدر کی جائے تو ہر شب جو ہے وہ قدر والی ہے، منزلت والی ہے۔ کیا فرماتے ہیں اس کی اہمیت کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ شب قدر یقیناً انتہائی بابرکت اور انتہائی افضل ترین رات ہے، اور اس کی سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس کو خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اتنی اہمیت عطا فرمائی کہ اس نام سے سورۃ القدر یعنی موجود ہے، جس میں اس کا ذکر موجود ہے، اور احادیث مبارکہ بھی بکثرت اس پر وارد ہوئی ہیں۔ جو سورہ مبارکہ جس کا یقیناً حوالہ دیا جاتا ہے اور عموماً اس کی تلاوت کی جاتی ہے، خود اگر اس سورۃ مبارکہ کو ہی ہم پڑھیں، اس کا ترجمہ دیکھ لیں تو اسی سے ہی اس کی فضیلت بالکل عیاں اور بیاں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کلام مجید کو سورۃ لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ جناب، تو شب قدر کی گویا ایک بڑی اہمیت فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کے نزول کے لیے اس رات کا انتخاب فرمایا۔ تو یہ کتنی عظیم بات ہے، اور اسی لیے ایک بزرگ ہیں حضرت امام ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جس ذات نے نازل فرمایا وہ بھی بے مثال ہے، جس ذات پر نازل فرمایا وہ بھی تو جس رات میں نازل فرمایا وہ رات بھی بے مثال۔ کیا بات۔ اور اس پر مزید علماء یہ فرماتے ہیں
کہ لہٰذا جب نازل کرنے والا منزل علیہ جس پہ نازل کیا گیا جو رات، یہ سب بے مثال ہیں. تو جو آج اس کو باقاعدہ اپنی منشور حیات بنا لے تو اللہ اسے بھی بے مثال بنا دیتا ہے. جو اس کو پڑھ لے، سمجھ لے اور اس کو زندگی کا حصہ بنا لے تو یقیناً پھر وہ بھی بے مثال ہو جاتا ہے، اس کی بھی قدر بڑھ جاتی ہے. لیلۃ القدر کی برکت دیکھیے کہ قرآن کے ساتھ جو متعلق ہو جائے اللہ اس کو بھی قابل قدر بنا دیتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کی عبادت کو اللہ نے لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہہ کر، الف شہر 1000 مہینے سے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں تقریباً، تو 83 سال 4 مہینے کو عبادت کرے وہ ایک طرف ہے، اور اس رات میں جو عبادت کرے وہ زیادہ افضل قرار دی گئی ہے. اگر یہ رات مل جائے کسی کو فرمایا خیر، بہتر ہے. کتنی بہتر ہے یہ بھی نہیں بتایا، تو اس کا مطلب ہے کہ بدر جہاں بہتر ہے، اور وہ پھر اللہ ہی جانتا ہے. جو ظاہر ہے کہ کلام کرنے والی ذات جب اللہ کی ہو تو پھر اس کے لفظ خیر، اس کا کہا ہوا لفظ خیر، اس کی پھر کیا بات ہے. تو اس لیے انتہائی خیر و برکت والی رات ہے جس کے اندر عبادت. پھر تیسری بات یہ ہے کہ تنزل الملائکہ، اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، والروح الامین کا نزول ہوتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ روح الامین وہ فرشتہ ہیں کہ جو صرف ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ یہ انبیاء کے پاس آتے تھے، ان کا آنا نبیوں کے پاس تھا. لیکن بطفیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر کرم دیکھیے کہ وہ فرشتہ کہ جو نبیوں کے پاس آیا کرتا تھا، سرکار دو عالم کے وسیلے سے اب اس امت کے پاس بھی اس کا آنا اس رات میں رہتا ہے. یہ حضور علیہ السلام کے طفیل سے ہے. والروح فیہا، روح الامین بھی آ رہے ہیں. اور سلام حتی مطلع الفجر، یہ اگلی بات ہو گئی چوتھی کہ طلوع فجر تک پھر سلامتی کا نزول ہوتا ہے. وہ فرشتے مصافحہ بھی کرتے ہیں، وہ تمام باتیں بیان کی جاتی ہیں. تو انتہائی فضیلت والی رات، انتہائی بابرکت رات، خود اس کے نام سے بھی آیا ہے کہ قدر و منزلت والی رات ہے. لہٰذا ہمیں بھی پھر اس کی قدر کرنی چاہیے. اور اس کی قدر کا طریقہ یہ کہ ایک حدیث شریف بھی تاکہ اس میں شامل ہو جائے گفتگو میں، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کا ذکر فرمایا. من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، کہ جس نے قیام کیا لیلۃ القدر میں یعنی عبادت کی ایمان و احتساب کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، یعنی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے تمام گناہوں کو پچھلے معاف کر دیا جائے گا. تو ہمیں اس کی جتنی ہو سکے ہم اپنے عمل کے ذریعے اس کی قدر. سبحان اللہ. سرکار علیہ السلام نے امت کے لیے ہر وہ تعلیم ارشاد فرمائی دعا کی صورت میں، احکامات کی صورت میں، کہ جس میں ہمارے لیے فوز و فضا کے راستے نظر آتے ہیں. تو یہ تمام سفر جو ہے اس طرح سے ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے ایک بار ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر میں شب قدر پالوں تو کون سی دعا کروں؟ تو سرکار علیہ السلام نے دعا تعلیم فرمائی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. تو یہ جو دعا ہے اسے ضرور اپنے شامل رکھیں اپنے اوراد و وظائف میں، تاکہ اس رات کی برکت ممکن ہے. شب قدر کے حوالے سے اکثر علماء کا یہی بیان نظر آتا ہے کہ 27ویں جو شب ہے وہی لیلۃ القدر ہے. تو اس حوالے سے مزید بات کریں گے انشاءاللہ. اسکالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. شب قدر اور توبہ دونوں کو ایک ساتھ ہم نے اس لیے شامل کیا کہ شب قدر ہے اور توبہ ہو، اور شب قدر میں اگر توبہ ہو جائے تو میں کہتا ہوں کیا بات ہے. اور موجودہ صورتحال تو اس بات کی متقاضی ہے کہ جو لاک ڈاؤن ہے اور جس وبا کی زد میں آج پوری دنیا نظر آتی ہے، اس کے تحت تو پوری امت مسلمہ کو میں یہ سمجھتا ہوں اجتماعی طور پر توبہ کی ضرورت ہے. اور جب اللہ نے یہ موقع عنایت فرما دیا ہے کہ ماہ رمضان اور ماہ رمضان کا آخری عشرہ اور آخری عشرے کی تاقراتیں اور تاقراتوں میں ممکنہ شب قدر، اللہ اکبر، اتنا اہم موقع اگر ضائع کر دیں ہم تو یہ ہماری یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی بدبختی ہوگی. تو اس اعتبار سے یہ اویئرنیس اور یہ آگہی فراہم کرنے کے لیے ARYQ TV نے اس موضوع کو شامل رکھا ہے پروگرام میں. اچھا، لیلۃ القدر کی، شب قدر کی جو حقیقت ہے، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شب قدر کی حقیقت بنیادی طور پر ہم کئی سطحوں پر سمجھ سکتے ہیں، جو بالخصوص ایک ہی طرف جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ انسان کسی طرح اللہ رب العزت سے اپنا تعلق جوڑ لے اور تقوی اختیار کرے. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے جو روزے فرض کیے گئے اس میں بھی تقوی ہی کا بنیادی مقصد لعلکم تتقون یہ فرمایا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو آخری عشرہ ہے اس کی راتوں کے اندر اللہ رب العزت نے شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے عبد ہونے کا اقرار کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی قربت حاصل کرنا، اس کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنا، اس کے لیے وہ تلاش کرے،
وہ جستجو کرے، وہ کوشش کرے کہ اللہ رب العزت سے کسی نہ کسی طور پر وہ مغفرت طلب کرے۔ جہاں تک شب قدر کی حقیقت کا تعلق ہے تو وہ یہی ہے کہ ایک انسان اور ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام جو فرائض اس کے اوپر واجب ہیں ان کو وہ بروئے کار لاتے ہوئے کہ نماز پنجگانہ وہ ادا کرے، روزے بھی وہ ادا کرے، اور پھر اس سے زیادہ عبادت کی کوشش کرے اور اس عبادت میں بھی شب قدر کی طرف ترجیح دے۔ بہت اچھی بات۔ جو بنیادی بات ہے جس کے اوپر لوگوں کی توجہ ہونی چاہیے، جو اکثر اس میں کوتاہی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد سے لے کر نماز فجر یعنی اذان فجر سے قبل تک یہ تمام جو پہر ہیں ان میں اللہ رب العزت کا ذکر کثرت سے کرنا، بالکل اللہ رب العزت کی عبادت کرنا یعنی نفلی اعتبار سے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو لغویات سے بچانا، اسی کے ساتھ ساتھ کسی بھی لغو شے میں اپنا وقت جو ہے ضائع کرنا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریاکاری سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، جیسے کہ حدیث مبارکہ بھی پڑھی گئی، اس میں بنیادی طور پر بات ہی یہ ہے کہ آپ نے عبادت نہ اپنے محلے والوں کو دکھانے کے لیے کرنی ہے، نہ اپنے گھر والوں کو اس طور پر دکھانے کے لیے کرنی ہے کہ آپ کے والد گرامی اس پر خوش ہو جائیں یا محلے میں آپ کی دھاک بیٹھ جائے، بلکہ اس لیے کہ اللہ رب العزت کو آپ نے خوش کرنا ہے۔ اور خوش کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ یہ اظہار بندگی ہے، اور اگر آپ اللہ رب العزت کو بطور بندہ خوش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں ہے۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ انسان اپنے آپ کو پہچان لے کہ اسے اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے اور ہم اس کی عبادت اس کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، نہ کسی اور چیز۔ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا ہوتا یہی ہے کہ جب کوئی بڑی رات آ جائے، اور سال بھر میں ایسی راتیں آتی ہیں کہ جس میں ہم عبادت کرتے ہیں، شب بیداریاں کرتے ہیں، ایسے دن آ جائیں کہ جس میں خوشیاں منائی جاتی ہیں اور اپنی خوشی کا اظہار کر کے سب کو یکجا کیا جاتا ہے۔ ہر دن کا اور ہر ایسی رات کا پروٹوکول ہوتا ہے، کچھ ایسے تقاضے ہوتے ہیں کہ جسے پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو لیلۃ القدر میں کیا معمولات ہونے چاہیے سر؟ میں چاہتا ہوں آج کے اس رات کے اس پہر میں اگر یہ آگہی فراہم کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگ انشاءاللہ جو ممکنہ شب قدر آنے والی شب قدر ہے اس سے فوائد حاصل کر سکیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو مختصر ترین لفظ میں اگر بیان کیا جائے تو یوں ہونا چاہیے کہ یہ رات، یہ شب جو ہے وہ شب گزاری کے لیے نہیں ہے، سپاس گزاری کے لیے۔ سپاس گزاری، واہ واہ، اس ایک لفظ میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، آ گئیں، اس لیے کہ یہاں اب ارتکاز کی بات ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا اتنا بڑا انعام ہے، عطیہ ہے، کرم ہے کہ جس طرح اشارہ فرمایا کہ 83 سال 4 مہینے کی مدت ہوتی ہے اس بالکل ایک رات میں، ایک رات بظاہر فضیلت کی، بباطن تو اشارہ فرما دیا کہ اور کہا گیا کثیر۔ تو قدر کا مطلب ہی 3 قدر کے مطلب ہے۔ ایک تو یہی ہے کہ جو ظرف کی، اعلیٰ ہونے کی اور قابل قدر ہونے کی بات ہے، ایک۔ دوسری بات یہ کہ قدر کو ہم کس انداز میں دیکھ رہے ہیں، یہ ہے وہ چیز کہ جہاں اشارہ بھی فرما دیا ڈاکٹر صاحب نے کہ ریاکاری کے بغیر اللہ سے رابطہ قائم کیا جائے، اور اس میں جملے بھی ہیں کہ لیٹ کے یا بیٹھ کے یا کھڑے ہو کر۔ تو اس کا مطلب آپ کو سپاس گزاری کے لیے کوئی انداز نہیں اختیار کرنا، بلکہ اپنا ارتکاز جو ہے وہ ظاہر کرنا ہے۔ ایک اور چیز میں عرض کروں مفتی صاحب سے اجازت لے کر کہ آپ نے کیا عمدگی سے حضرت ابوبکر رواق کا ذکر فرمایا ہے۔ انہوں نے جو چیزیں کی ہیں نا کہ بے مثال نے دیا، بے مثال کو دیا، بے مثال دی چیز یعنی قرآن، اور بے مثال امت کے لیے دی، یہ بھی اس میں ہے۔ تو اب امت میں وہ چیز شامل ہو جاتی ہے کہ آپ بے مثال میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا جس میں کوئی اور بات ہے ہی نہیں اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ کنتم خیر امتین سے سر نے استنباط کیا، یہ ایک کیفیت ہے نا اس میں۔ جس طرح آپ نے 2-3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ممکنہ، تو اب اس میں یقیناً دیکھیں یہ بھی تو حکمت ہے نا حضرت ڈاکٹر صاحب کہ آخری عشرے میں یہ نہیں بتایا کہ کون سی شب طاق مخفی رکھا گیا، کیوں؟ تاکہ 3-4 چیزیں ہیں، ایسا نہ ہو کہ اس پر کنسنٹریٹ کریں اور باقی کو چھوڑ دیں، آپ تلاش کریں، آپ کی طرف سے صحیح ہونی چاہیے نا۔ عطا تو اس کی طرف سے ہو گئی ہے، لیکن صحیح آپ کی طرف سے کیا ہے؟ اس صحیح کے لیے یہ ہے کہ آپ طاق راتوں میں تلاش کر رہے ہیں، اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر ایک رات ہوتی طے اور وہ گزر جاتی تو وہ جو کہ عابد ہے اس کا کیا عالم ہوتا،
دیکھیے عابد کا مفہوم لغت میں دیکھ لیں، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں آپ تو خود ماشاءاللہ صاحب الفاظ ہیں. عابد کا مطلب بنی اسرائیل تک اور ان سے پہلے اس آدمی کو کہتے تھے جس نے تقریباً 80 سال عبادت کی ہو. اچھا 80 سال کے بعد یا جنگ میں حصہ لیا ہو یا عبادت کی ہو، اس کو عابد کہتے تھے. آپ کے ہاں ایک رات دے دی جو 83 سال اور 4 مہینے کی ہے کہ ہو جائیں عابد. اس میں بھی حکمت ہے اگر ہونا چاہیں تو بالکل حکمت ہے. اور اس میں یہ بھی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے یہ چیز. اب ابن مالک جی انہوں نے یہ فرمایا کہ حضور کو تو پتا تھا بے کہ شک کون سی شب ہے. بے شک آپ کی صحیح چاہ رہے تھے نا حضور، یہ بھی رحمت کی بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ پتا تھا کا اشارہ بھی انہوں نے کر دیا. وہ کیسا خوبصورت ہے ڈاکٹر صاحب، مفتی صاحب، رئیس بھائی، کہ انہوں نے کہا ذرا یہ دیکھیں جی لیلۃ القدر، اس کی حروف گنیں، یہ 9 ہے 9 ہے اور 3 مرتبہ یہ آیا ہے. 27 ہو گئے، اصطلاحی 27 ہو گئی. 27 ہو گئے. اس لیے خیال یہ ہے کہ اس طرف ہے اور 27 قرآن بھی طرف اس میں آیا تو یہ 27 ہو گئی. اور 27 کو پھر آپ جوڑ لیں تو کیا بنا؟ 9. وہی عدد آ گئے. وہی یاد لے لو. تو اور اس بارے میں ایک بات اور عرض کروں کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کو، جو ہماری ماں ہیں، ام المومنین ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کو جب ہدیہ کی، یہ ہدایت کی، بتایا کہ کیا پڑھو، تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مجرد چیز ہوگی، مصفہ چیز ہوگی، منزہ چیز ہوگی، غیر اہم نہیں، اہم ترین چیز ہوگی. وہ اہم ترین میں ایک لفظ ہے حضرت اف. میں یہاں یہ بات کر کے مکمل کرنا چاہوں گا کہ ایک چیز ہے مغفرت اور ایک چیز ہے اف. مغفرت میں توبہ بھی کی، عبادت بھی کی، ریاضت بھی کی، سپاس گزاری بھی کی، سب کچھ کیا اور اس امید پر کیا کہ اللہ بخش دے گا. مغفرت روز محشر ہی ہوگی. اف کا مطلب یہ ہے کہ وہیں کے وہیں خراب چیز کو نکال دیا گیا، کاٹ دیا گیا، ڈیلیٹ کر دیا گیا، جسے اریز کر دیتے ہیں، ایکسپنج کر دیتے ہیں، یعنی کمنٹس کو، وہ کر دیا گیا. تو حضور نے وہ دعا عطا فرمائی اور ہدیہ کیا کہ وہاں سے اف آ جائے، اور اف آ جائے تو پھر ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں اور مکمل ہو جاتی ہے، نیت بھی اور نیت کا انعام بھی. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں شب قدر پہ کتنے جامع کلمات آپ تک پہنچے. اور اب ہم توبہ کے عنوان سے بات کریں گے. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو سچی پکی توبہ کی طرف ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں سنجیدگی کے ساتھ اور انتہائی اس بات کی شرمساری کے ساتھ اپنے گناہوں کی اللہ کی بارگاہ میں توبہ پیش کرنی ہے. تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے انشاءاللہ، اور توبہ کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے ہی بات کریں گے. توبہ کیسے کرنی چاہیے، توبہ کے لیے کیا ہمارا انداز ہونا چاہیے، طریقہ کیا ہونا چاہیے، یہ سب چیزیں ہم انشاءاللہ شامل کریں گے. عام طور پر دیکھا گیا ہے لوگ گالوں کو پیٹ لیتے ہیں توبہ توبہ، کوئی کانوں کو پکڑ لیتا ہے توبہ، یہ ایک عام انداز ہے ہمارے. لیکن علماء حضرات کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے، پھر انشاءاللہ رہنمائی ہوگی. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. شب قدر کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے، اس کی حقیقت کے حوالے سے اور معمولات شب قدر کے حوالے سے گزشتہ 2 سیگمنٹس میں بہت خوبصورت انداز میں ہمارے اسکالرز نے کلام کیا. اب ہم، جیسے کہ میں نے ابتدائیہ میں اپنے عرض کیا تھا، سرنامہ کلام میں عرض کیا تھا کہ ہم آج شب قدر پر بھی بات کریں گے اور توبہ کے موضوع پر بھی بات کریں گے. وہ سب کیا فرمائیے گا توبہ کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح بھی لیلۃ القدر پر بات ہوئی اور اس کی لفظی جو بھی معانی و مفاہیم ہیں، خود اسی سے ظاہر ہے بہت کچھ کشید ہوتا ہے، اس سے اس کی اہمیت کی طرف اشارہ ملتا ہے لفظوں سے. تو اسی طرح توبہ بھی ظاہر ہے کہ عربی کا لفظ ہے اور اس سے بھی خود اس کی اپنی جو حقیقت یا اہمیت ہے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. اس کا معنی ہے لوٹنا. توبہ کا جو لفظی معنی ہے لوٹنا. تو گویا کہ جب ہمیں کہا جاتا ہے یعنی اللہ کی طرف سے کہ توبہ کرو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فرمایا پلٹ آؤ میرے پاس، تم میرے ہی تھے. توبہ کا مطلب لوٹ آنا. ہم اسی کے تھے، بس راستہ بھٹک گئے تو ہمیں گویا بلایا جا رہا ہے. کیا بات. ٹھیک ہے. تو توبہ دراصل اپنے اس اصل راستے کو پہچاننے کا نام ہے جو بھٹک چکے ہیں ہم، اور اپنی غلطیوں کا تدارک کر کے اور پھر صحیح رخ پر صحیح ڈائریکشن اپنی درست کرنے کا نام یہ توبہ، ایک سمبل. تو لہٰذا اسی سے پھر پتہ چل جائے گا اور پتہ چل جانا چاہیے کہ وہ جو ظاہری رسم و رواج ہے وہ پھر توبہ نہیں ہے. جب تک اس کے اندر وہ لوٹنے کا مفہوم نہ ہو
تو یہ پھر کان پکڑنا اور یہ سب یہ ایک رسم ہے، رسم ہے جی، لہٰذا اس سے پھر وہ توبہ کی حقیقت ادا نہیں ہوگی، اور جب تک وہ حقیقت سے گزریں ہزارو ہے بلالی نہ رہی اور جب تک ہم اس حقیقت سے نہیں گزریں گے تو اس کی وہ کما حق جو برکات ہیں برکات ذاتی، اجتماعی، معاشرتی، وہ حاصل نہیں ہو پائیں گے۔ قرآن مجید نے اس کو بہت خوبصورت الفاظ میں تعبیر کیا، جی جی، فرمایا کہ توبۃ نصوحا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ، سچی توبہ۔ تو اس کے لیے دیکھیں نا توبۃ نصوحا، نصوح کا لفظ کتنا ایک ایسا منفرد لفظ ہے جو پورے قرآن میں اسی جگہ پر آیا ہے، یعنی یہی ایک جگہ پر آیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنا ایسا لفظ ہے کہ بہت ہی سلیکٹڈ لفظ لایا گیا ہے اور بہت ہی منتخب لفظ، بہت منتخب لفظ۔ تو اس سے بھی توبہ کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سچی توبہ کے لیے ایک بہت ہی خاص لفظ لایا گیا، منفرد لفظ۔ اور پھر واقعی اس کی لغوی حقیقت بھی بعض علماء نے فرمایا کہ اس کا معنی جیسے کپڑوں پر کوئی چاک وغیرہ تو رفو کیا جاتا ہے، تو عربی میں اس کو نصاحہ وغیرہ کہا جاتا ہے کہ کپڑا رفو کر دیا گا تو بالکل وہ درست ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں جی گناہوں نے بھی ہمارے روح پر جگہ جگہ جیسے چاک ڈال دیے ہیں، تو توبہ اس کو رفو کرنے کا نام ہے۔ ہم اپنی روح کو رفو کریں اور ہم اس کو دوبارہ سے اس قابل بنائیں کہ اللہ کی انوار و تجلیات کا نزول ہم پر ہو اور ہم اس کی سجدے کی لذتوں کو پا سکیں۔ آج ہمیں وہی شکایت کیوں رہتی ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم توبہ کی حقیقت سے گزرتے نہیں، روح کے چاک رفو نہیں ہوتے، جب رفو نہیں ہوتے تو ہم وہ لذت محسوس نہیں کرتے، وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم اس توبہ کی، اور ایک بات یہ کہ حدیث شریف میں بہت اس کی فضیلت بیان فرمائی گئی کہ فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو توبہ کر لیتا ہے وہ فرمایا بالکل ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا۔ تو یہ گویا کہ جیسے کہتے ہیں نا 0 میٹر ہو گیا۔ تو اس معاملے میں اگر لیکن یہ سچی توبہ کے لیے ہی ہے کہ واقعی کوئی ایسا کر لے تو اللہ کے یہاں اس کو بالکل نئے سرے سے جیسے اس کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی حقیقت بھی پیش نظر ہو اور اس کی صحیح معنی میں ہم برکت بھی حاصل کریں۔ اچھا، توبہ کا بھی مقصد اور غرض و غایت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور روزے کے حوالے سے بھی نبی کریم علیہ السلام کا یہی ارشاد گرامی ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب کی نیت سے روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ سلسلہ ہے، انشاءاللہ اس پر مزید بات کریں گے۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ توبہ عنوان ہے اور ابتداً شب قدر عنوان رہا، اور اس کے بعد توبہ کے موضوع پر ہم آئے ہیں۔ توبہ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا توبہ پڑھنے کا نام ہے؟ توبہ سننے کا نام ہے؟ توبہ اگر پڑھی جا رہی ہے تو اس پر رونے کا نام ہے یا اپنا محاسبہ کرنے کا نام ہے؟ کیا ہے توبہ کا آداب؟ توبہ کے آداب کیا ہیں؟ توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ اس حوالے سے میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کچھ روشنی ڈالیے۔ بہت شکریہ، اور بڑے اہم موقع پر آپ نے یہ سوال کیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثر اوقات اس حوالے سے غیر محتاط رویہ اپنایا جاتا ہے اور اس کو بہت ہی سطحی انداز میں ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ اللہ رب العزت کے حق میں کوتاہی کرتے ہیں یا کسی بھی بندے کے حق میں کوتاہی کرتے ہیں تو یہ ایک بڑا گناہ کہلاتا ہے، اور اس بڑے گناہ کے حوالے سے آپ اگر ندامت کرتے ہیں صحیح معنوں میں تو توبہ تو یہ کہلاتی ہے، لیکن اس گناہ کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کس گناہ کی کوتاہی یا کس فعل کی کوتاہی کی وجہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں۔ تو صرف توبہ کافی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر اللہ رب العزت کے حقوق کی بات کی جائے تو کوئی عبادت میں آپ نے تاخیر کی، جیسے نماز آپ نے وقت پر نہیں پڑھی، تو اب آپ کے پر صرف توبہ نہیں ہے بلکہ آپ نے وہ نماز بھی ادا کرنی ہے، اس کی قضا ہے۔ روزے بھی یہی ہے۔ کسی مالی عبادت میں آپ نے ایسا کیا، زکوٰۃ ادا کرنی تھی، تو اب زکوٰۃ کی قضا تو نہیں ہے، لیکن آپ نے اب زکوٰۃ تاخیر کے ساتھ جو ادا کی ہے، تاخیر کے گناہ پر آپ نے توبہ کرنی ہے۔ صحیح ہے۔ اسی طرح اب آپ آگے آ جائیں، کسی بندے کا حق کسی نے مارا ہے، کسی کو جسمانی ایذا دی ہے، کسی کو روحانی ایذا دی ہے۔ اگر جسمانی ایذا دی ہے تو سب سے پہلے اس بندے سے پرسنلی جا کر بالمشافہ آپ نے معافی طلب کرنی ہے۔ اگر معاف کرتا ہے تو درست، نہیں تو پھر آپ نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے بالکل بعینی ویسی تکلیف سہنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ اور اگر وہ اس طرح کر لیتا ہے، یعنی وہ آپ کے اوپر قصاص جو ہے وہ قبول کر لیتا ہے، تو بہت اچھی بات ہے، پھر آپ کو اس بندے کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے، لیکن اس کے بعد بھی آپ نے اللہ رب العزت سے توبہ کرنی ہے۔ اسی طرح کسی بندے کا مالی حق آپ نے مارا تو اس حوالے سے بھی یہ کہ آپ نے مال بھی واپس کرنا ہے، اس بندے سے معافی بھی طلب کرنی ہے اور اللہ رب العزت سے بھی کرنی ہے۔ اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ نے سے اگر کوئی اس حوالے سے کوتاہی ہو جائے تو پھر آپ نے صرف توبہ کرنی ہے۔ توبہ کرنے کے لیے
تین باتیں بہت زیادہ اہم ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دل میں ندامت ہو، محض جیسے ہم یہ جانتے ہیں کہ شب برات کے موقع پر ایک میسیجز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، شب قدر کے موقع پر کل آج 27ویں میں ہوگی شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر تو دیں۔ مجھے معاف کر دیا جائے، یہ نہیں ہے، اور بلکہ ہوگی دیکھیں معافی ان کے نزدیک۔ ان کے نزدیک ہوگی۔ معافی کا سب سے پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ سچے دل سے آپ کے دل میں واقعتاً شرمندگی ہو۔ اگر یہ احساس شرمندگی نہیں ہے تو پھر توبہ نہیں ہے، یہ اس کا رکن ہے، یہی توبہ ہے۔ اگر شرمندگی نہیں تو پھر کچھ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر شرمندگی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ان گناہوں سے علیحدہ کر لینا جو گناہ آپ کر رہے تھے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس بات کے اوپر آپ نے اس بات کا ارادہ کرنا کہ آئندہ آپ اس گناہ کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ ان تین چیزوں سے توبہ مکمل ہوتی ہے، لیکن توبہ کا تعلق اس کوتاہی اور گناہ سے ہے کہ آپ نے کیا پرفارم کیا ہے، اور پھر اس کے مطابق ہی اس کوتاہی سے آپ بہتر انداز میں اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے انداز سے باہر نکل سکتے ہیں۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں بھائی ہم نے کیا ہی کیا ہے، ہم نے کون سا ایسا کوئی گناہ کر دیا۔ توبہ لازم کب آتی ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے، ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے کہ توبہ لازم کب آتی ہے۔ سر اس پر کچھ کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ کے لیے ایک جملہ ہے اور وہ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، اور جملہ یہ ہے کہ توبہ آپ کو گناہ کو یاد رکھنے کا حوالہ بنتی ہے۔ واہ واہ واہ، اب ذرا دیکھیں، لرزتا رہتا ہے آدمی اس تصور سے کہ میں نے کوئی گناہ کبھی کیا گناہ تھا، کیا تھا۔ توبہ میں نے کی ہے۔ اب یہ توبہ جو ہے وہ مسلسل آپ کو اس گناہ کی طرف نہ جانے کے لیے ایک ڈھال بن گرین گئی۔ سگنل، جی ہاں، وہ دکھا رہی، وہ روک رہی۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بتایا گیا ہے، کہا گیا ہے، دیکھیں کتنی بڑی انعام کی بات، اکرام کی بات ہے اللہ رب العزت کی طرف سے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا تھا کہ بندے سے کوتاہی ہو گئی، اب اس کوتاہی کے ازالے کے لیے آپ کو یہ دے دیا گیا ہے کہ اگر آپ سے دل سے توبہ کر لیں تو اس کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے تفصیل کے ساتھ فرمایا، اصل میں اگر ہم یوں کہہ لیں کہ جتنے اوامر اور نواہی ہیں اس میں کہیں کوتاہی ہو گئی تو پھر اب لازمی بات ہے کہ آپ کو توبہ کرنی ہے۔ اچھا، یہ توبہ کرنا جو ہے، ایک تو یہ کتنی عام بات ہے کہ اللہ رب العزت پسند کرتا ہے توبہ کرنے والے کو، کیا بات، کیسی عجیب بات ہے۔ تو آپ اس راستے سے اس جگہ جا رہے ہیں جو آپ کے نصیب میں شاید پہلے نہیں تھا، لیکن اب آپ معتزلہ جو ہیں وہ بہت سی قدغنیں لگاتے ہیں توبہ کے لیے۔ اپنے یہاں اس طرح کی قدغن نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ایک مرتبہ اگر توبہ کر لی ہے تو نہ لوٹیں، اور اگر لوٹ جائیں تو پھر توبہ کریں۔ یہ کتنی بڑی رعایت کی بات ہے، یہاں تک کہ نرخرا اگر بول رہا ہے جانکنی کے عالم میں اس وقت بھی توبہ کے لیے، اب اس کے بعد نہیں ہے۔ جب یہ طے ہو گیا تو ایک قدغن بھی لگ گئی۔ اس کے علاوہ ایک چیز یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ توبہ کا عالم یہ ہے کہ اللہ رب العزت اتنا خوش ہوتا ہے جیسے آپ کہیں صحرا میں سواری پر ہیں اور وہ سواری کہیں کھو گئی ہے اور آپ بے آسرا ہو گئے اور وہ سواری اچانک مل جائے، تو ایسے اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے کہ اس نے توبہ کر لی۔ اس بارے میں ایک جلدی سے بات کو مکمل کروں کہ دیکھیے ایک چیز اور ہے نازک ہے، بہت نازک ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی خطا ہو گئی ہے اس کے لیے آپ توبہ کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن خطا نہ ہونے کے باوجود توبہ کرنے کا مطلب ہے اپنی آپ کو اس عز اور انکسار سے پیش کرنا۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے نا کہ توبہ کرو، میں روزانہ 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ تو جب وجہ وجود کائنات توبہ کر رہے ہیں تو کسی اس سبب سے نہیں ہے بلکہ اپنی کیفیت کو مرتسم کرنے کے لیے اور تعلیم امت کے لیے ہے۔ بہت عمدہ انداز میں توبہ کے موضوع پر بات ہو رہی ہے، اور اگر بندہ غور کرے تو اس کو یقیناً اس بات پر خوشی ہوگی کہ ہمارا رب کتنا غفور رحیم ہے، اور ہماری معافی کے لیے دروازے کھلے ہیں، توبہ کے لیے دروازے کھلے ہیں، بس ہم آمادہ ہو جائیں اور ہم اپنے آپ کو پیش کر دیں تو وہ تو بڑا غفور رحیم ہے۔ توبہ کا موضوع ہے، انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے سے لوٹیں گے تو نعتوں کے گلدستے انشاءاللہ لے کر حاضر ہوں گے، اور خوش الہان ثنا خاں بارگاہ ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت نظر کریں گے۔ مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔
ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. آج شب قدر اور توبہ کے عنوان کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر موجود ہیں اور بہت اچھے انداز میں ہمارے تینوں ہی اسکالرز نے ماشاءاللہ اپنے اپنے مطالعے کی روشنی میں ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلمات آپ تک پہنچائے. اب بات یہ ہے کہ اجتماعی توبہ جو کہ اس وقت کی اہم ترین ضرورت نظر آ رہی ہے. اس پورے لاک ڈاؤن کی صورتحال دیکھ لیں گزشتہ 3 ماہ میں اور پھر اس وبا کی صورت میں اور ویسے بھی یہ جو مہینہ ہے اور پھر یہ جو عشرہ ہے اور اس عشرے میں یہ جو تاریخیں ہیں جس میں تاخراتیں ہوتی ہیں. تو اجتماعی توبہ ویسے ہم نے دیکھا بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں جناب توبہ کے, لوگ زار و قطار رو رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ توبہ ایسی ہوتی ہے کہ جناب اس کے بعد محسوس یہ ہوتا ہے کہ اتنا بڑا اجتماع جب سوسائٹی میں جائے گا, جب ماحول میں جائے گا دیگر لوگوں کے ساتھ تو ان کا رویہ تبدیل ہوگا. لیکن جوں کی توں زندگی نظر آتی ہے. ہم کسی قسم کی حوصلہ شکنی نہیں کر رہے, لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اجتماعی توبہ کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جب ہم اجتماعی توبہ کا لفظ یا اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو عام طور پر اس سے 2 مفہوم مراد لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ اجتماعی توبہ کا مطلب ہے کہ سب لوگوں کا توبہ کرنا, پوری امت کا اس اپنے گناہوں پر اور اپنے اعمال کا ریویو کرنا. یقیناً یہ مفہوم بھی بالکل درست ہے اور جیسا آپ نے حالات کا جو اس کے ساتھ حوالہ دیا ہے وہ بالکل درست ہے کہ اس وقت ضرورت بھی ہے اس بات کی کہ حالات کو تو فراموش کر ہی نہیں سکتے نا مفتی صاحب. یقیناً بالکل ایسا ہی موجود ہے. تو یعنی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس حالات کے تناظر میں یہ والا جو مفہوم ہے اجتماعی کا وہ زیادہ ریلیونٹ ہے کہ سب پر یقیناً ایک توبہ کا مفہوم صادق آتا ہے اور لازم آتا ہے کہ توبہ کریں, چاہے اپنی اپنی سطح پر کریں, اپنے اپنے انداز سے کریں, انفرادی طور پر کریں, لیکن یہ انفرادی بھی سب کے سب کریں تو یہ سب کا مل کر کرنا بھی اجتماعی ہو جائے گا. تو ایک اجتماعیت کا مفہوم یہ ہے کہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اپنے اعمال کا ریویو کر کے پھر تجزیہ کر کے اور سچے اور پکے دل سے جس کے ابھی تمام معانی و مفاہیم اور شرائط ندامت وغیرہ کے حوالے سے بتائے گئے, تو اس طور پر جب صدق دل سے رجوع اللہ کریں گے تو یقیناً اس کی برکتیں پورا معاشرہ محسوس کرے گا. اور ایک اجتماعیت کا یا اجتماعی توبہ کا مفہوم وہی ہے کہ بڑے بڑے جو اجتماعات کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا کہ سب لوگوں کا مل کر, ٹھیک ہے کہ ابھی اگر سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے اگر اس طرح کے اجتماعات میسر نہ بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے, محدود پیمانے پر اپنے گھر والوں کے ساتھ مل جل کر ہم اس توبہ کا اہتمام کر سکتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ انفرادیت کا بھی اپنا ایک مقام ہے لیکن اجتماعیت کا بھی اپنا ایک مقام اور اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے, کیونکہ اس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا کہ جب اجتماعیت کا اس کے اندر تصور پیدا ہوتا ہے, یعنی چند لوگ مل کر جب کوئی بات اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کسی ایک کی بھی ادا اور کسی ایک کا بھی انداز عمل آمین اللہ کو پسند آ گئی تو اللہ سب اتنا کریم ہے کہ وہ سب کو معاف فرما دیتا. اس ایک پر نظر رحمت ہو, دائیں بائیں والے پر نہ ہو, ایسا ہوتا نہیں. یہ بارش ہوتی ہے تو سب پر برستی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ کیا ہے کہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, تو بدوں پر بھی برسا دے نا. بات بالکل وہی بات ہے کہ بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. لہذا اجتماعیت میں جو کہ نیکوکار اور سب جمع ہوتے ہیں تو اس وجہ سے محدود پیمانے پر بھی اگر کوئی ایسا انتظام یا اہل خانہ کے ساتھ مل جل کر بھی اس کو عمل میں لایا جائے, الگ الگ بھی کر لیں اور اجتماعی طور پر بھی مل کر ہو تو یقیناً اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. دیکھیں قرآن مجید میں اسی لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایک اکیلا بندہ بھی پڑھ رہا ہو تو یہی کہتا ہے ایاک نعبد, ہم تیری. تو یہ اجتماعیت کا ایک تصور ہے. جی بالکل. بعض جماعت نماز کا تصور بھی اسی لیے ہے, اجتماعی دعاؤں کا بھی تصور اسی لیے کہ ایک دعا کرا رہا سب آمین کہہ رہے ہیں, نہ جانے کس کی آمین اللہ کو پسند آ جائے. تو اجتماعیت کے ان دونوں معانی کو ذہن میں رکھیں. ہم یعنی پوری امت بحیثیت امت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور سرکار دو عالم کے وسیلے سے کہ ہے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری, یہ اجتماعیت کا ایک انداز ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت. اور دوسرا وہی اجتماعیت والی بات کہ اپنی بات کو پیش کریں مل جل کر ایک وسیلے کے ساتھ, تو انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں بہت اچھی بات, بہت اچھی. اچھا ہوتا یہ کہ چونکہ انسان خطا کا پتلا ہے اور وہ بار بار جو ہے اس عمل کو دہراتا ہے جس سے وہ کوشش کرتا ہے بسا اوقات کہ اب میں اجتناب کروں گا اور میں شرمسار ہوں, ندامت ہے مجھے, شرمساری ہے اور اب مجھے نہیں کرنا. لیکن چونکہ ظاہر ہے شیطان کو عدو مبین قرار دیا گیا, کھلا دشمن قرار دیا گیا قرآن نے, تو اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ بار بار توبہ کرنا پھر گناہ کرنا, کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ دیکھیے اس حوالے سے جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ انسان بنیادی طور پر خطا کا پتلا ہے اور اس کی حقیقت یہی ہے کہ
انسان ایک ماحول کے اندر رہ کر کسی کی تلقین کو سن کر کسی کی تعلیم اور تبلیغ سے متاثر ہو کر اسے اس بات کا جب احساس ہوتا ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے، کسی کی حق تلفی کی ہے، تو وہ توبہ کرتا ہے۔ اور توبہ کے جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ توبہ کا مطلب ہے ندامت، پشیمانی، اپنے کیے ہوئے گناہوں کے اوپر واقعتاً دل کے ساتھ اگر وہ نادم ہے، تو اگر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے اور پھر وہ تمام چیزوں کو مکمل کرتا ہے اور سچے دل سے کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی توبہ انشاءاللہ تعالی قبول فرمائیں گے۔ اب جو صورتحال آپ ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دوبارہ اس نے وہی گناہ کیا یا کوئی اور گناہ کیا، گناہ کبیرہ کیا، اب دوبارہ وہ اس مقام پر پہنچ گیا کہ اب توبہ لازم ہو گئی۔ تو اگر تو اس نے پہلی بار ڈیلیبریٹلی نہیں کیا، جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا کہ دوبارہ اس نے گناہ کر لیا، جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، بلکہ اس سے ہو گیا، ماحول بدلا، معاملات بدلے، کانٹیکس بدل گیا، تو اب اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے ہاں وہ دوبارہ توبہ کرے گا، اور اللہ رب العزت سے دوبارہ اسی ارادے کے ساتھ کہ دوبارہ وہ گناہ نہیں کرنے کا ارادہ رکھتا، اسی احساس ندامت کے ساتھ دوبارہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو، دوبارہ وہ توبہ کرے۔ اور پھر توبہ کے دروازے کھلے پائے گا۔ اور جو بنیادی بات میں اسی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں ہر در بند ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے اس کے اندر اس قدر وسعت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر لمحے ایک آدمی کے لیے جب اسے اس بات کا احساس ہو کہ وہ غلطی پر تھا تو وہ جب رجوع کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو ہمیشہ ویلکمنگ پاتا ہے کہ اللہ رب العزت کہتا ہے آجا میرے بندے، میں تو تجھے معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اور آج جس یعنی آخری عشرے کے اندر ہم موجود ہیں، شب قدر پہ بھی ہم نے گفتگو کی، اسی لمحے کو ہم سب کو غنیمت جاننا چاہیے اور اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے، اور جو ہم پر حق ہے کسی کا اسے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ادا کریں، چاہے وہ اللہ رب العزت کا حق ہے جیسے کہ کسی مالی یا بدنی عبادت کی توسط سے، یا کسی بندے کا حق ہے مالی یا کسی اور توسط کے اعتبار سے، اس کو ان حقوق کو ادا کرنے کے بعد ہمیں اللہ رب العزت سے توبہ بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیں کتنی اچھی بات ہے، اور جس سمت ہم بڑھ رہے ہیں وہ، اور جس وقت کی طرف، جس شب کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ شب قدر ہے، ممکن ہے شب قدر، اس حوالے سے اس میں توبہ کا خاص اہتمام جو ہے وہ میں چاہتا ہوں سر کچھ فرمائیے گا، شب قدر میں توبہ کا خاص اہتمام کرنا، اس حوالے سے کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو گفتگو ہوئی اس میں تھوڑا سا منظر تو متشکل ہوا، اجتماعی بھی انفرادی بھی، لیکن اس میں تین پہلو ہیں، اور میں یہاں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی گلستان سے استفادہ کر رہا ہوں، اور اس میں جو حکایات ہیں ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ جب توبہ کرتے ہیں تو اس احساس کے ساتھ کہ ہم لوٹ رہے ہیں، تو جب ہم لوٹ رہے ہیں تو پھر وہاں سے لوٹنے کی خواہش نہ کریں، یہ اگر ہے تو آپ کے ہاں، یعنی آپ وہاں جا کے آج کل یہ لاک ڈاؤن ہے نا، وہاں واپس جائیں اور وہاں لاک ڈاؤن ہو جائے، وہاں لاک ڈاؤن کریں، واہ واہ، کیا اچھی اس طرح استعمال، بالکل، یعنی گراؤنڈ ریئلٹی کا حوالہ دیتے ہوئے۔ تو شیخ سعدی کا تو حکایات کا انداز ہی مختلف ہے، تو وہ ایک حکایت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص بار بار جا رہا تھا، تو جب جا رہا تھا تو پوچھا انہوں نے کہ کیا مسئلہ ہے، کہ میں توبہ کرنے جاتا ہوں، تو اس نے کہا اتنی مرتبہ ایسی بات کرتے کیوں کہ توبہ؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے یقین نہیں کہ پہلی توبہ جو میں نے کی تھی اس کے بعد ضرورت نہیں ہے، تو میں کیسے، اس لیے میں بار بار جاتا ہوں۔ تو ان کا یہ جملہ ہے کہ یقین جو ہے وہ ایک آلہ ہے جس کو استعمال کرنا ضروری ہے۔ جب اللہ کے حضور جا رہے ہیں اور لوٹ کر جا رہے ہیں تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اس نے وعدہ فرمایا ہے کہ جب کوئی توبہ کرے گا تو، اچھا یہ وعدہ بھی اتنا ہے کہ وہ پھر یہ کہتا ہے کہ اب توبہ کو قبول کرنا میرا ذمہ ہو گیا، ہاں، اس کے ذمہ کی کیا چیز ہے، اپنے پر خود ایک بات تسلیم کرنے کی حد تک، تعلیم کرنے کی حد تک یہ کہا ہے۔ اب یہ جو طریق ہے نا، اس میں میں سم اپ کرتے ہوئے یہ کہوں کہ دیکھیے یہ ایک عجیب کیفیت ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں جانتا ہوں، یہ معاملہ بھی میرا اور خدا کا ہے، وہ غلطی اگر اس انداز کی ہے کہ جس کا احساس ادراک مجھی کو ہے تو مجھ کو اس انداز میں انفرادی طور پر ہی توبہ کرنی ہے، اس لیے کہ میں اس کا حصہ نہیں ہوں۔ لیکن اس وقت صورتحال جو ہے، یہ وبا ہے، یہ آزمائش ہے،
یہ تشکیک کا مرحلہ ہے تو اور یہ ہمارا ایک امتحان ہے، تو اس امتحان میں ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ اجتماعی غلطیوں کی ایک بات ہے۔ تو اب اس صورت میں جو اہتمام کیا جائے گا، جس طرح آپ نے ابھی اشارہ کیا، تو اگر اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر توبہ کی بات ہے تو پہلی بات تو یہ کہ جو چھوٹے ہیں ان کی تربیت ہو رہی ہے، دوسری بات یہ کہ آپ کے جو ساتھی ہیں ان کا بھی آپ کے ساتھ الحاق اس معاملے میں ہو رہا ہے، اور تیسری اور آخری بات یہ کہ جب آپ یہ کر رہے ہیں تو آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اس گھر میں برکات ہونی چاہیے، اور وہ برکات کا ذریعہ اس اعتبار سے اہتمام ہے۔ واہ 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 واہ، شب قدر کی علامات اور اس حوالے سے شب قدر کو پانا، اس کے لیے عام طور پر اس سال تو ظاہر ہے یہ صورتحال نظر نہیں آ رہی، لیکن ہم نے گزشتہ تمام سالوں میں دیکھا کہ ان ایام میں خاص طور پر معتکفین جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے بہت گڑ گڑا کر معافیاں، بہت زیادہ توبہ، اور ایسے اوراد و وظائف اور ایسی روحانی محافل ہوتی ہے کہ یقین جانی کہ ان میں شرکت کر کے بڑے دل کو تقویت ملتی ہے کہ ایک روحانی ایک محفل اور نورانی محفل کا ہم بھی حصہ بنے۔ تو ایسی محافل کا اہتمام تو کیوں ہوتا ہے کہ اس کو تلاش کرنا ہے، اس شب کو تو تلاش کرنا، اور اس کی نشانیوں کے حوالے سے میں ضرور جاننا چاہوں گا قبلہ مفتی محمد اسماعیل حسین نورانی صاحب سے کہ مفتی صاحب کیا فرمائیے گا اس حوالے سے، کہ میں چاہتا ہوں پہلے بریک لے لوں، چونکہ بریک کا مجھے کہا گیا ہے، بریک لے لیتے ہیں، لیکن یہ بہت اہم سوال ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، تو مفتی صاحب بیٹھے ہیں، اس سے بہتر موقع میسر نہیں آئے گا۔ حاضر ہوتے ہیں، وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اچھا جناب، سوال میں نے پیش کیا تھا کہ تلاش شب قدر کی ظاہر مخفی رکھی گئی ہے 5 تاقراتوں میں تلاش، اور پھر اس کے جو امکانات ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے، کیا کیا نشانیاں ہیں کہ جس سے لوگوں کو محسوس ہو جاتا ہے کہ جناب 21ویں تھی شب قدر، 23ویں تھی نہیں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں، کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ تلاش کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے بالفرض اگر علامتوں پر ہم مطلع نہ بھی ہوں اور علامتوں کے ذریعے ہم ادراک نہ بھی کر پائیں، اللہ رب العالمین کے ہاں اس بندے کی تلاش اور جستجو ہی قابل قدر عمل ہے۔ بہت عمدہ۔ اس لیے اگر واقعی کسی نے تلاش و جستجو کے ساتھ، لگن کے ساتھ اس تاقراتوں میں سے کسی رات کو اس نے بسر کیا ہے، امید کرم ہے کہ اللہ اسے اسی جستجو پر شب قدر کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، وہ رات شب قدر ہو یا نہ ہو، سبحان اللہ، یہ وہ جو قدر بدانی والی بات ہو گئی، تو اس نے قدر کی ہے نا، تو اللہ اسے لیلۃ القدر کی فضیلت ہے۔ تو اسی لیے حدیث میں بار بار جستجو اور تحرو کا ایک لفظ ہے، تحری کہتے ہیں کوشش کرنا، جستجو کرنا، لگن کرنا۔ تو علامات بے شک بزرگوں نے بیان فرمائی ہیں، اور ہمیں اگر علامت ظاہر نہ بھی ہو جستجو جاری رکھنی ہے، صحیح جاری، بالکل بہت اچھی بات، کیونکہ بعض اوقات ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، بادل تو آئے نہیں، ٹھنڈک تو محسوس نہیں ہوئی، ہمیں اس طرح سے تو نظر نہیں آیا، خواب میں تو کچھ دکھائی نہیں دیا، تو یہ بھی لوگ کہتے ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کا وجود نہیں ہے۔ بالکل ایسا، یہ بھی دیکھیں ممکن ہے کہ وہ علامات کا جو ایک وقوع ہے وہ کچھ لمحے کے لیے ہوتا ہو، یعنی جو علامتیں کچھ بتائی گئی ہیں کچھ سماوی ہیں، اس میں سے کچھ موسم سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ سمندر کی روانی سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ اگلے دن کے ساتھ تعلق ہے کہ سورج جو نکلے گا تو اس کی کرنوں میں حدت و شدت نہیں ہوگی، یعنی کچھ سورج سے تعلق، کچھ آسمان سے، کچھ موسم سے، کچھ اس اعتبار سے بھی ہے کہ جانور جو ہیں اس رات عبادت گزاروں کو پریشان نہیں کرتے، اس طرح کی بھی کچھ علامات ہیں۔ تو کہنے کا مدعا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ان علامات میں سے کسی کا وقوع کسی لمحے ہو، کسی کا وقوع کسی لمحے ہو، اور وہ عبادت گزار اپنی عبادت میں ہی مگن ہو اور وہ اس علامت پر مطلع نہ ہو سکے، تو یہ تمام باتیں بھی۔ پھر نزول ملائکہ کا بھی احساس، یہ بھی ایک علامات میں سے ہے کہ ممکن ہے کہ وہ اتنا جستجو اور لگن میں اور اس قدر محویت کے عالم میں ہو کہ فرشتوں کا نزول اس کے قریب سے ہو، یا جبریل امین کا مصافحہ کرنا اس کے قریب سے ہو، اور فرمایا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو۔ تو شب قدر کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اگر بے اختیار آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہوں اور عبادت کی طرف دل جیسے آگے لپک رہا ہو اور سجدوں کی ایک لذت محسوس ہو رہی ہے، تو کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ بھی شب قدر کی نشانیوں میں سے ہے کہ فرشتوں کا نزول اسے باقاعدہ محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ جب فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو پھر آنکھوں میں نمی آتی ہے، دل نرم پڑ جاتے ہیں، یہ بھی علامات میں سے ہے۔ لیکن خلاصہ وہی ہے کہ اگر ان علامات میں سے کوئی علامت بالفرض نہ بھی کوئی پا سکے
تو شب قدر اپنی جگہ یقیناً ہے اور اسی لیے مخفی رکھا گیا. بعض علماء نے یہ بھی جیسے سر نے ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی جو ہے عابد ہو سکتا ہے کہ وہ ویسے ہی گزر جائے اور عبادت نہ کر پائے تو اسے وہ ایک شرمندگی. دوسری طرف گناہگار پہ بھی کرم ہے کہ اگر یہ متعین ہوتی تو پھر وہ گناہگار جو جان بوجھ کر گناہ کر رہا ہے اس کا گناہ بڑھ جاتا. شفقت فرمائی کہ مغفی رکھا کہ اگر گناہ عادی گناہگار بھی اگر گناہ کر رہا ہے تو چونکہ اسے شب قدر کا پتہ ہی نہیں تھا اللہ اسے عام گناہ عطا فرمائے گا ورنہ ناقدری کا گناہ ملتا اسے. تو یہ گناہگار پر بھی کرم ہے یعنی عابد پہ بھی کرم گناہگار پہ بھی کرم ہے. اس لیے ہم کوشش رحمت کی کریں وسعت کتنی ہے. جی بس بالکل کوشش کریں کہ ضائع نہ کریں تلاش اور جستجو کو بڑھائیں. بہت اچھی بات ہے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے. سر آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. مفتی صاحب آپ نے کمال کر دیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں مطلب کوشش کرنی چاہیے ان تاثراتوں کو تلاش کرنے کی. ہماری نمازیں ہمارے روزے ہمارے حج ہماری زکوٰۃیں ہمارے اعمال حسنہ اس معیار کے نہیں ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر سکیں کیونکہ ہم اپنے عمل سے اپنی بخشش نہیں کروا سکتے. اللہ کا فضل ہماری بخشش کرے گا انشاءاللہ. عمل سے انسان نہیں کرا سکتا لیکن اس کا فضل شامل حال رہے گا تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا اور ہمارے اور آپ کے لیے آئندہ کی منازل کو آسان فرمائے گا.